غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان شمل نے جب مارے جوان سے منہ پر، والی آنکھیں سے میری گھرتا ہوا خون بہتر۔ بابا جان سے کو ذرا نیند ہے استاد دے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر۔ شمل کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے میں چھپ جاتی ہوں۔ بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں۔ بابا جان بازو کر دے، بابا جان بازو کر
غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں. بآواز بلند صلوات. دو ہزار بائیس کی کل انشاءاللہ اس ممبرگاہ کے تناظری مجلس ہوگی. تمام احباب سے برغب شرکت کی اپیل ہے. نماز مغرب یہیں پر ادا کریں تاکہ متصل مجلس شروع کی جا سکے. لیکن آپ سوال فرمائیں کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے ڈائیوٹے کی ویب سائٹ کے اوپر پروفیسر حضرت جاوید صاحب کے گھر میں 80 سال مجلس اعزاز ہوگی جس سے مختلف روایتان خطاب فرمائیں گے. کل انشاءاللہ اس مجلس اعزاز کے بعد اور 7 رات میں ہونے والی نجدی مجلس اعزاز کے بعد اسی مقام پر ٹھیک رات کو 11:30 بجے عبادت کا اہتمام ہوگا اور شب عاشور میں عبادت کروائے جائیں گے اور صبح فاتحہ کا بھی وہاں پر اہتمام ہوگا انشاءاللہ. تمام احباب سے خدمت کی اپیل ہے. اب آپ کے سامنے حجت اسلام المسلمین علامہ اشرف حسین قمی صاحب خطاب فرمائیں گے. بلندتر نعرہ تکبیر، نعرہ زندہ اور بیدار کو بلائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات. امریکہ میں ویس میں دیر سے کچھ لوگ آتے ہیں اور پیچھے جگہ نہیں ہوتی اور مجبور پہلے کھڑا پڑتا ہے. جو لوگ کم ہوتی پچھلی فرما ہے آگے جگہ خالی ہے تو رائے میں دانی یہ سلوات کرتے ہوئے آگے چل گئے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ الذی کان داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات. نعرہ تکبیر. اللہ کا نام بلند ہے بآواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات.
اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ جو لوگ مریض ہیں، کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، مقروض ہیں، کسی حوالے سے بھی مشکلات کے اندر ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ محمد و آل محمد کو رکھتے ہیں۔ ان سب کی مشکلات کے خاتمہ کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ ہم سب پہ ہمارے والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اپنے والدین کی بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ ارشاد قدرت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ کی تقوی اختیار کریں، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جائیں سچوں کے ساتھ۔ نبیوں کے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خوش قسمت ہیں آپ، خوش نصیب ہیں آپ، بڑا مقدر بنایا ہے اس اللہ نے آپ کا، بڑا نصیب بنایا ہے اس اللہ نے آپ کا۔ آپ کو ان لوگوں میں رکھا ہے جن پہ نام صدق آتا ہے مومن کا۔ آپ کے اوپر نام صدق آتا ہے مومن کا۔ نبیوں کے نبی، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جب جنگ خندق ہوئی ہے، جنگ خندق بھی سے کہتے ہیں، جنگ احزاب بھی سے کہتے ہیں، مسلمان مدینہ کے اندر ہیں، مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک، وہ سارے کے سارے گروہ مل کے چاہتے ہیں ایک ہی دفعہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، ان کو تباہ کریں، ان کو ختم کریں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ جسے اللہ بلند کرنا چاہے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ انہوں نے مختلف گروہوں نے اسلحہ اکٹھا کیا، پیسے اکٹھے کیے، بہت بڑی مقدار میں یہ مکہ سے آئے۔ حزب کا معنی ہے گروہ، حزب کی جمع ہے احزاب، چونکہ سارے گروہ مل کے آئے تھے اس وجہ سے اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان اندر ہیں، خندق جو ہے وہ کھودی گئی، ایک طرف مسلمان، دوسری طرف یہ ہیں کافر اور مشرک۔ ساری بات آپ لوگوں کے ذہن کے اندر ہے۔ عمر ابن عبد ود جو ہے وہ کئی دنوں کی کوشش سے اپنے گھوڑے کو پریکٹس کروا کے بالآخر ایک دن اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگواتا ہوا خندق کے اس طرف گیا، اور عبداللہ کے بیٹے نبیوں کے نبی سید الانبیاء کو للکار کے کہنے لگا، اے عبداللہ کے بیٹے محمد، اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو میرے مقابلے میں بھیج۔ یہ عمر ابن عبد ود جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے، اس نے ایک دفعہ دو دفعہ، اب مختلف یہاں پہ اقوال ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ نبیوں کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے؟ تو پہلی دفعہ بھی ابو طالب کا بیٹا علی کھڑا ہوا، دوسری دفعہ پھر پوچھا، علی کو پہلی دفعہ بٹھایا، دوسری دفعہ پھر پوچھا تو پھر بھی ابو طالب کا بیٹا علی کھڑا ہوا، انہیں بٹھایا، تیسری دفعہ پھر پوچھا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے گا، تیسری مرتبہ بھی ابو طالب کا بیٹا علی کھڑا ہوا۔
اب جب کھڑے ہوئے ان کو بھیجا گیا. جب بھیج رہے تھے مسلمانوں کے سروں پہ یوں لگتا تھا. سورہ توبہ کے اندر پوری اس کی شکل اور تصویر کھینچی ہے اللہ نے. مسلمانوں کو یوں لگتا تھا اصحاب رسول جو پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے یوں لگتا تھا پرندے سر پہ بیٹھ گئے, سروں پہ پرندے بیٹھ گئے ہیں. کوئی اپنا سر ہلانے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن ابو طالب کا بیٹا علی کھڑا ہوا اور جانے لگے. جب جانے لگے نبیوں کے نبی نے روکا, اپنا امامہ علی کے سر پہ رکھا, اپنی ابا علی کو دی, علی ابن ابی طالب کو بھیجا. اب جب علی ابن ابی طالب جا رہے تھے تو نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا بارز الایمان کلو الی الکفر کلے. کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کی جانب جا رہا ہے. نبیوں کے نبی نے اعلان کر دیا اگر کسی زمانے کے اندر مؤرخ اور دنیا کے بدترین لوگ دشمنان اہل بیت مسلمانوں کے اندر گھس کر مختلف مفتی, مختلف علامے, مختلف لوگ چاہے انگریز کے پلے ہوئے ہوں, چاہے امریکہ سے, چاہے برطانیہ سے, کہیں سے وہ ڈالر وصول کرتے ہوں اور تمہیں پتہ نہ چل سکے کہ مومن کون ہے, مسلمان کون ہے, کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں ایمان نہیں ہے. کفر جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو کہے کہ میں مومن ہوں, کفر جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں. تو میں اعلان کر کے جا رہا ہوں جہاں جہاں پہ علی دیکھو گے علی ہے کل ایمان, اور جو بھی علی کے مقابلے میں ہوگا اس کے بارے میں شک نہ کرنا, وہ کل کفر ہے. بارز الایمان کلو الی الکفر کلے. کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کی جانب جا رہا ہے. ہر مجلس میں کہتا ہوں, اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں, اے علی ابن ابی طالب کا ماننے والا بوڑھا شخص, اے علی ابن ابی طالب کا ماننے والا جوان, کتنا خوش قسمت ہے اللہ نے تیرا وہ امام بنایا ہے جو کل ایمان. اور پھر علی ابن ابی طالب گئے, آپ تقوی کی منزل کو دیکھ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرنا ہے. تمہارے پاس عہدہ آ جائے, تمہارے پاس منصب آ جائے, تمہارے پاس طاقت آ جائے, تمہارے پاس شجاعت آ جائے, تم بڑے ہو جاؤ تو پھر بھی تقوی اختیار کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرا امام امام المتقین ہے. عامر ابن عبد ود کے ساتھ مقابلہ ہوا, چھوڑ دی ہے ساری بات, جو آپس میں مذاکرہ ہوا وہ بھی چھوڑ دیا. بالآخر ابو طالب کے بیٹے علی نے اسے لٹا دیا, اسے زیر کر لیا. جب زیر, وہ بھی پہلوان تھا, لٹا دیا, قریب تھا, تلوار کے ساتھ. آپ سب یہ چوتھی پانچویں چھٹی کتابوں کے اندر اس زمانے میں تو یہ واقعہ ہوتا تھا, اب ہے یا نہیں میرے دوست. جیسے ہی مولا کائنات نے تلوار اٹھا کر اس دشمن خدا کو جو نبیوں کے نبی کو للکار رہا تھا اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہا, اس نے توہین کی. علی ابن ابی طالب اتر آئے. یہ ہے تقوی. اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, اپنے آپ کو اللہ کے لیے بناؤ. تمہارا اٹھنا, تمہارا بیٹھنا, تمہارا سونا, تمہارا جاگنا, تمہارا مجلس میں آنا, مجلس کروانا, مجلس پڑھنا, اے پڑھنے والے یہ حکم تیرے لیے بھی ہے, اے سننے والے یہ حکم تیرے
اہمیت اسی کام کی ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. اگر مجلسیں وہ ایک پیشہ بن جائیں، اگر پڑھنے والے صرف اپنی فیس اکٹھی کرنے کے لیے جو ہے وہ شروع کر دیں، کہاں ہوگی یہ مجالس تقویٰ کی منزل پہ؟ علی ابن ابی طالب وہ امام ہیں، اتنی جرت رکھتے ہوئے اس دشمن خدا کو زیر کیا ہوا ہے، وہ توہین کرتا ہے. علی ابن ابی طالب نیچے اتر آتے ہیں، ایک چکر لگاتے ہیں. جب پوچھا گیا تو علی ابن ابی طالب نے فرمایا میں نے کبھی اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دی، میں نے کبھی کوئی کام ایسا نہیں کیا جس کے اندر میری اپنی مرضی ہو، اپنی منشا ہو. علی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا